بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش یہ کریں گے کہ ملک کے سیاستدان جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری فوج کے اوپر جو الزامات عائد کرتے ہیں ان کے حقائق کیا ہیں۔ آخر کیوں یہ لوگ جب اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ آرمی کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرتے، جب یہ اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں تب ان کا ایک ہی بیان سامنے آتا ہے کہ فوج اور ادارے حکومت کے ساتھ ایک پیج پر ہیں۔ یہاں پر انتہائی اہم بات یہ ہے کہ ماضی میں عمران خان صاحب فوج کے بارے میں کیا باتیں کرتے رہے ہیں۔ فوج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک شخص کو آپ فوج سمجھ لیں یا اس کو پوری فوج کے برابر سمجھ لیں، یا کسی ایک شخص کو فوج میں آپ ایماندار سمجھیں اور باقی پوری فوج کو آپ غدار تصور کریں، یا اپنے نظریے میں ان کو ہمیشہ غلط رکھیں، یا آپ اس قابل نہ سمجھیں ان کو کہ ان کو کوئی عزت دی جائے یا پھر ان کی قربانیوں کو فراموش نہ کیا جائے۔ کیا وجوہات ہیں کہ یہ لوگ ماضی میں کیا کہتے رہتے ہیں، جب ان کو اقتدار دے دیا جاتا ہے پھر ان کے بیان چینج ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو اٹھا کر دوبارہ سے اقتدار سے باہر پھینک دیا جاتا ہے تب ان کے بیان پھر بدل جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں جنرل فیض امیر صاحب کی، جن کے بارے میں نواز شریف صاحب ماضی میں سیریس ایلیگیشنز لگاتے رہے ہیں، اور وہیں پر عمران خان صاحب ان کو یعنی کہ اپنی گورنمنٹ کا سب کچھ تصور کرتے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں کہ میری گورنمنٹ کو سیکیور کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے، جس کی وجہ سے میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کو DGISI کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ ہم آپ کو سنوائیں گے کہ یہ لوگ ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں اور ان کے کیا الفاظ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کچھ اس طرح کے الفاظ یوز کیے کہ میں فوج میں کسی کو نہیں جانتا تھا، صرف جو کہ DGISI تھے اس وقت جنرل فیض امیر، ان کو میں جانتا تھا، وہ میری گورنمنٹ کو سنبھال رہے تھے، وہی میرے لیے معاملات کو طے کرتے تھے۔ میری گورنمنٹ کو یعنی کہ ان کا سادہ الفاظ میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میری گورنمنٹ کو جو بیساکھیاں فراہم کرتے رہے ہیں وہ جنرل فیض امیر صاحب سے، اور وہیں پر نواز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ میری گورنمنٹ کو گرانے میں، مجھے نااہل کروانے میں، ملک سے باہر بھجوانے میں یہ تمام کردار DGISI جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں تھے یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض امیر صاحب، ان کا تمام کردار رہا ہے۔ آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جب ان کو اقتدار سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا، اس کے بعد انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں جو الزامات عائد کیے، ہماری فوج کے اوپر جو الزامات لگائے، جلسے جلوسوں میں کھڑے ہو کر کبھی میر جعفر کبھی میر صادق، اس کے علاوہ غدار، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، امریکہ کی غلامی کرنے والے، اس طرح کے دیگر ایلیگیشن جو کہ انتہائی مزے کا خیز تھے وہ لگاتے رہے ہیں۔ فوج ایک ملکی ادارہ ہے، سیکیورٹی کا ادارہ ہے، یہ کوئی مذاق تو نہیں۔ جب دل چاہا، جس کا دل چاہا اٹھ کر ان کے خلاف کوئی بھی بات کر دے یا ان کے اوپر کوئی بھی ایلیگیشنز لگا دے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ آڈیو لیکس میں تو یہ تمام حقائق سامنے آ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بھی یہ امریکی سائفر کا بیانیہ لے کر چلتے رہے ہیں اس میں یہ خود صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے ساتھ ہم نے نام نہیں لینا کہ یہ کس ملک سے آیا ہے، بس اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے۔ اور ان آڈیو لیکس کے بارے میں عمران خان صاحب خود ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ یہ جینون ہے۔ بے شک ان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، توڑ مروڑ کر کس طرح پیش کیا گیا، اس طرح کہ 4 جملے ایک جگہ سے اٹھائے، 4 جملے دوسری جگہ سے، لیکن ان جملوں کو آپس میں ملایا نہیں گیا کیونکہ ان دونوں جملوں میں الگ الگ بات ہوتی تھی۔ دیکھنے اور سمجھنے والی بات ہے۔ ان سیاستدانوں کے اقتدار میں آنے اور اقتدار سے جانے کے بعد جو کہ بیانات ہوتے ہیں ان کو سن کر ایک سٹوری سنا کرتے تھے وہ یاد آ جاتی ہے۔ ایک کچھوے کی اور ایک بچھو کی دوستی ہو گئی۔ ایک دن بچھو نے اس کو کہا کہ بھئی مجھے دریا کی سیر کروا دو۔ کچھوے نے کہا آؤ جی بسم اللہ، کیوں نہ آپ کو بھی سیر کروا دیتے ہیں۔ بچھو نے ڈنگ مارنے شروع کر دیے کچھوے کی پیٹھ پر۔ کچھوے نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ بچھو نے کہا جی یہ تو میری عادت ہے، میں تو اس طرح کرتا ہوں۔ جب تیسری مرتبہ اس نے کیا تو کچھوے نے کہا کہ میں اس کو سیر کروا رہا ہوں اور یہ مجھے ہی ڈنک ماری جا رہا ہے۔ آخر کار تنگ آ کے کچھوے نے دریا میں غوطہ لگایا، میری بھی عادت ہے میں بھی دریا میں غوطے لگاتا ہوں، اب تم مرتے ہو تو مرو۔ عمران خان صاحب اور نواز شریف کا بھی یہی حال ہے، جب ان کو اقتدار میں آنا ہوتا ہے تب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے جائیں اور اقتدار میں لا کر بٹھا دیں۔ ملکی مفادات کو یہ لوگ جب نقصانات پہنچاتے ہیں
तब इनको आर्मी उठा के पहले तो इनको समझाती है, जब इनको समझ नहीं आती है आर्मी को आंखें दिखाने लग जाते हैं, आर्मी इनको उठा के वहां से बाहर फेंक देती है। फिर ये लोग चीखते हैं भाई ये क्या कर रहे हो। मुल्क के खिलाफ जिस मुल्क का नारा लगाकर ये लोग इक्तदार में आके बैठते हैं, जब उसके मफादात के खिलाफ ये लोग काम करते हैं तो आर्मी ने तो इनको उठाकर बाहर फेंकना है, क्योंकि आर्मी का ये काम है कि वो मुल्क की सिक्योरिटी संभालती है। जिसका दिल करता है वो मुंह उठाकर कह देता है कि आर्मी का काम बॉर्डर की हिफाजत करना है, आर्मी बॉर्डर की हिफाजत करती रहे, ये सियासतदान पीछे से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें। उसके बाद आर्मी ने किसकी हिफाजत करनी है बॉर्डर पे खड़े होकर, जब मुल्क का अंदर से बेड़ा गर्क हो जाएगा। जनरल बाजवा साहब के बारे में उठकर इन्होंने बहुत से सीरियस एलिगेशंस लगा दिए। आजम सवाती साहब जिनको अब FIA ने गिरफ्तार किया, उन्होंने कल रात ट्वीट्स कर दिए कि जी जनरल बाजवा साहब ने ये कर दिया वो कर दिया, इनको NRO दे दिया। आज इमरान खान साहब पर जो केसेस बन रहे हैं, जब नवाज शरीफ को इस मुल्क से इक़्तिदार से निकाल कर बाहर फेंका गया था, उस वक्त तो इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा कहते थे कि ये तमाम केसेस जेन्युइन हैं। आज इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात बन रहे हैं इस तरह, तो वो भी सारे हकीकत हैं, जायज़ हैं। ये तमाम बातें समझने की हैं। ये फ़ौज हमारी है, ये मुल्क फ़ौज का है। आप लोग पॉलिटिशियंस हैं, आपका काम सियासत करना है। इदारों के ऊपर सवालिया निशान इस तरह से उठाना नहीं है, या ये कहना नहीं है कि आपने इसको लाकर इक़्तिदार में बिठा दिया या मुझे क्यों नहीं लाकर बिठाया। फ़ौज सियासतदानों से ज़्यादा बेहतर जानती है कि मुल्क के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं है। अपने मफादात की खातिर अवाम और फ़ौज के दरमियान में गलत फहमियाँ ना पैदा करें। आपकी हकीकत जो भी हैं वो तमाम बहुत कड़वी हैं। आप अगर फ़ौज के खिलाफ एक एक्शन करेंगे, फ़ौज का जो रिएक्शन आएगा वो आपसे नाकाबिले बर्दाश्त होगा। जनरल फैज को बहुत गुफ्तगू में, उनके बॉडी लैंग्वेज में कहीं कोई हमें पता चल गया था ये सारे जो करप्ट लोग हैं टोला ये साजिश कर रहे थे, यही NRO का चक्कर था सारा। तो मेरा वो इशू था, मैं सिर्फ उसको चाह रहा था कि सर्दियों में वो जनरल फैज रहे। मेरा ये कभी भी सोच नहीं थी कि जनाब अगला आर्मी चीफ कौन होगा। वो नवंबर तो बहुत दूर थी मेरे लिए। ये बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद साहब और उनकी जो टीम है वो पूरी तरह से मुलव्वस है। जो हमारे लोग तोड़े गए, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे निशान शेर के निशान छुड़वाने के लिए उनका किरदार है, और उनको चीफ का निशान दिलवाने के लिए उनका किरदार है, और उन लोगों को पार्टी छोड़ने पे मजबूर करने में उनका किरदार है। बहुत सारे लोग छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनसे ये ज़बरदस्ती ये काम करवाया गया है। तमाम हक़ाइक़ आपके सामने हैं। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।